بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت ریاست کے بجائے سیاست بجانے کی طرف جا چکی ہے اور اب یہ اپنی ساری قوتیں ایک جگہ جمع کر صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کی حکومت کو عوام کے اندر سرایت کرنے سے روکنا ہے، کیونکہ کے پی میں عمران خان، گلگت بلتستان میں عمران خان، خیبر پختونخوا میں عمران خان اور پنجاب میں عمران خان۔ عمران خان نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مرکز میں 13 جماعتوں کا اتحاد رہے گا یا نہیں، اور عمران خان نے اب باقاعدہ ان لوگوں کے خلاف وہ اعلان جنگ شروع کر دی ہے، جنہوں نے نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی سیاست اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے خلاف اگریسو سٹانس لینے کا آغاز کر دیا ہے اور آج تحفہ مل گیا ہے ان کو، اور وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ اور سب سے اہم خبر الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے، جن کی گردن اب دبوچ لی گئی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آصف علی زرداری بھی عمران خان کے نشانے پر ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ کو الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو اہم خبر ہے اس کے بارے میں الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سکندر سلطان راجہ ہی از نو مور چیف الیکشن کمشنر، یہ نہیں رہیں گے، ان کا استعفیٰ آنا طے ہے، کیونکہ 12 کروڑ ووٹ ان کے خلاف پڑ چکے ہیں۔ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کی گئی تھی تحریک انصاف کے خلاف۔ موجودہ حکومت نے اور ان کے اتحادیوں نے چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد ذرائع کے ذریعے خبر سامنے آئی کہ پاکستان کے الیکشن کمشنر نے اس بات کا اعادہ کر لیا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں کے اندر سنا دیا جائے گا۔ پہلے اتحادی جماعتوں سے ملاقات کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے، جبکہ اس سے پہلے تحریک انصاف نے سرٹن FIR بھی الیکشن کمشنر کے خلاف دائر کی ہوئی تھی، کیونکہ الیکشن کمشنر پہلے بھی بہت سے کارنامے سر انجام دے چکے تھے۔ انہوں نے EVM کی مخالفت بھی کی، انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم کیا، تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اس کے بارے میں اقدامات کرنے سے بھی انکار کیا۔ اس لیے الیکشن کمشنر باعث ہیں اور موجودہ حکومت اور ان کے اتحاد کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بھی ایسے کئی کیسز ہیں جن کا فیصلہ الیکشن کمشنر نے وقت پر نہیں دیا، جیسے کہ D سیٹ والا معاملہ، جو کہ صرف اس لیے لیٹ کیا گیا کہ حمزہ شہباز شریف کو اس کا فائدہ پہنچے، اور کئی ایسے جعلی ڈگری والے جن کو سپریم کورٹ نے نشست خالی کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی ان کو نااہل کیا تھا۔ ان کے نوٹیفیکیشن کو سنبھال کر رکھا گیا اور انہیں ارسال نہیں کیے گئے، اور سینٹ میں تحریک انصاف کا اوپن ووٹنگ کا جو مدعا تھا اس کو بھی جھٹلایا گیا۔ اور ناظرین، الیکشن کمشنر کو عمران خان سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا۔ اور دوسری طرف ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان آج لاہور آئے ہیں اور پرویز الہی نے انہیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا لاہور آنے پر۔ ایک تو عمران خان چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشنل کمیشن کے پاس پہنچ گئے، لیکن آج پنجاب اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باقاعدہ طور پر قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ اس شخص پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 12 کروڑ عوام کے صوبے نے پرویز الہی کے ساتھ مل کر عمران خان کو یہ تحفہ دیا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس کو یہاں سے چلتا کریں۔ اور اب یہی کام خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ہونے جا رہا ہے، اور چیف صاحب کے لیے کوئی بھی اخلاقی جواز نہیں بچتا کہ وہ اپنی سیٹ کے اوپر برجمان رہیں۔ ان کا استعفیٰ یقیناً کنفرم ہے، اور اگر پھر بھی وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی نہ ہوں تو جوڈیشنل کمیشن جہاں قانونی ٹیم تیار کر دی گئی ہے تحریک انصاف کی، وہاں عمران خان ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔
اور جب عوام نے ہی ان کو مسترد کر دیا ہے تو پھر ضمنی انتخابات یا پھر عام انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اپوزیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اور ناظرین، پنجاب اسمبلی میں عمران خان نے پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کی اور دیگر سیاسی موضوعات کو بھی زیر بحث لایا گیا، اور آج عمران خان نے اپنی کابینہ بھی ڈیسائیڈ کر لی ہے۔ اور فواد چودھری کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں، جنہوں نے کل کہا تھا کہ اگر رانا ثناء اللہ پنجاب میں داخل ہوں تو ٹھیک ہے، واپسی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ جنہوں نے کل کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ پنجاب میں داخل ہوں، واپسی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ اور ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے آصف علی زرداری کو بھی سرپرائز دے دیا ہے کہ میں اب سندھ کی طرف آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ اور گھر جانے کی تیاری کرو، کیونکہ ناظرین سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہت ناقص ہے اور عوام کی ریلیف کے حوالے سے انہوں نے کوئی بھی اہم جو منصوبے ہیں ان پر کام نہیں کیے ہیں اور صرف اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب سندھ کی عوام بھی تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دے کر ان کی حکومت کو سندھ میں فارغ کرنے والی ہے۔ اور زرداری صاحب نے موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر جتنی بھی سازشیں کرنی تھیں وہ کر لیں، کیونکہ اب یہ ساری سازشیں ان کے اپنے ہی گلے پڑنے والی ہیں، کیونکہ بات اب زرداری صاحب کے گھر تک پہنچ چکی ہے اور سندھ میں ان کا وہی حال ہونے والا ہے جو کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا حال ہوا۔ اور اب آصف علی زرداری کو یہ اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آصف زرداری سب پہ بھاری نہیں بلکہ عمران خان ان سب کے اوپر بھاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔